الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم تماموں کو ایک نبی دیے. وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک ایسا نبی دیا جس کا بچپن بھی پاک، جس کی جوانی بھی پاک، جس کا بڑھاپا بھی پاک. ایک ایسا نبی دیا جس نے صرف انسانوں کی ہی نہیں، صرف مسلمانوں کی ہی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کی. اور اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا: ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پورے عالم کے لوگوں کے لیے ہم نے انسانیت کا سبق دینے والا بنا کر بھیجا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون؟ مکہ کی وادیوں میں جب پہلی مرتبہ ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کے پیدا ہونے کا بہت سے لوگوں کو انتظار تھا، جس کے پیدا ہونے پر دادا عبد المطلب بھی خوش ہوئے، جس کے پیدا ہونے پر چچا ابو طالب بھی خوش ہوئے، اور جس کے پیدا ہونے پر ایک ایسا نام رکھا گیا، ایسا نام دنیا میں اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا. وہ نام کیا تھا؟ محمد. محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریفوں والا. محمد کے معنی کیا ہے؟ ایسا آدمی جو کبھی جرم کو پسند نہیں کرتا، ایسا شخص جو کبھی گناہ کے کاموں کو پسند نہیں کرتا. ایسے شخص کی پیدائش اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں فرمائی، جس کا نام محمد رکھا گیا، جس کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. ایسا آدمی، ایسا بچہ پیدا ہوا عرب کی سرزمین پر. عرب کے لوگوں کا رواج تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے دیہاتوں وغیرہ میں دیا جاتا تھا. اس وقت دودھ پلانے کا نظام تھا، دوسری عورتوں کے دودھ پلانے کا نظام تھا. چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچے کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا. کون حلیمہ سعدیہ؟ جب وہ اپنے قبیلے سے مکہ آئی تاکہ کوئی بچہ ملے دودھ پلانے کے لیے، تو دیکھا کہ عرب کے بڑے بڑے مالداروں کے بچے ان کے قبیلے کی دوسری عورتوں نے ان کو لے لیا تھا، ان کے پاس کوئی نہیں تھا. جب یہ اپنے علاقے سے آئی تھی، ایسی اونٹنی پر بیٹھ کر آئی تھی جو بالکل کمزور تھی، جو مکہ تک پہنچنے کے لیے تھکی ہاری پہنچی تھی، سب سے آخر میں پہنچی تھی. لیکن جب واپسی کا وقت تھا، گھر میں حلیمہ سعدیہ کے فقر و فاقہ تھا، غریبی چھائی ہوئی تھی. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیتی ہے، اپنی گود میں لیتی ہے، وہ برکتیں آ جاتی ہیں کہ جو اونٹنی سب سے آخر میں مکہ پہنچی تھی، واپسی میں سب سے پہلے وہی اونٹنی قبیلے کی طرف پہنچ جاتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رزق کا نزول ہوتا ہے. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں جنم لیا، ایسے ماحول میں بچپنے کی زندگی کو گزارنا شروع کیا. آپ مکہ کی وادیوں میں، آپ مکہ کے تعلق سے پڑھیں گے کہ شرابوں کی بھٹیاں جلائی جاتی تھی. ایسے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا.
मक्कतुल मुकर्रमा में एक ऐसा नौजवान जहां हर तरफ बेहयाई थी, जहां हर तरफ जो है डाका जनी थी, जहां हर तरफ जो है शराब खुल्लम खुल्ला पी जाती थी, लेकिन एक नौजवान हजरते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शराब की तरफ फिर कर भी नहीं देखा। आज के जुमा के खुतबे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के कुछ अय्याम का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी इस उम्मत के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी इस उम्मत के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। क्या होगा सोचिए उम्मत के नौजवानों, हमारे हर तरफ बारों की दुकानें हैं, हमारी हर तरफ जो है शराब है, कभी नशा है, कभी ड्रग्स है, कभी गांजा है। उम्मत का नौजवान आज नशे में मुब्तला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्कतुल मुकर्रमा में गुजरी हुई नौजवानी उम्मत के नौजवानों को पैगाम देती है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नशे की तरफ चेहरा उठाकर भी नहीं देखा, आंख उठाकर भी नहीं देखा। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी थी। उम्मत के नौजवानों को क्या पैगाम मिला? उम्मत के नौजवान 12 रबीउल अव्वल के दिन, उम्मत के नौजवान रबीउल अव्वल के महीने में नमाजों को कज़ा करते हुए, कभी रातों में दारों में अपनी जिंदगी गुजारते हुए नबी के पैदाइश का जश्न बहुत ही शान व आन से मनाते हैं। उन नौजवानों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह नौजवानी की जिंदगी कि मक्का के चारों तरफ शराब की भट्टियां जलती थी, मगर हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शराब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखे। यह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी है। क्या पैगाम मिला उम्मत के नौजवानों को? क्या पैगाम मिला? पैगाम यही मिला कि आपके अतराफ में हालात जैसे भी हो, जब तक आप अपने दिल को, अपनी जबान को, अपनी आंखों को गंदी चीजों से दूर नहीं रखेंगे, तब तक दूर नहीं रख सकते। ये नौजवानों के लिए पैगाम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नौजवानी का मरहला बेहयाई की मौसम में गुजारा। मक्के के जानिब क्या थी? बेहयाई थी। बेहयाई क्या? लड़कियों को दांव पर बिकाया जाता था। अब हर नौजवान का दिल क्या होगा? लड़की की तरफ माइल होगा। हर नौजवान का दिल क्या होगा? लड़की की तरफ रागिब होगा। हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी भी किसमें गुजरी? बेहयाई में थी। लेकिन कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहयाई की तरफ क्या नहीं किया? नजर उठाकर नहीं देखा, बल्कि उम्मत के नौजवानों को यह पैगाम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। क्या पैगाम दिया? हया ईमान का हिस्सा है। हया ईमान का हिस्सा है। हया किसका हिस्सा है? ईमान का हिस्सा है। अगर आपके अंदर शर्म नहीं है, हया नहीं है, जो चाहे गुनाह करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहयाई के मौसम में होने के बावजूद भी कभी बेहयाई की तरफ नजर उठाकर नहीं देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के नौजवानों को मजीद पैगाम दिया और फरमाया कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। फरमाया जब तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है, तुम जो चाहे करो, तुम लड़की छेड़ो, तुम शराब पियो, तुम बेहयाई करो, तुम जो चाहे करो। लेकिन देखना उम्मत के नौजवानों, मेरा नाम लेने वाले नौजवानों, मेरी जवानी ऐसी गुजरी है कि मैंने कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं। ये पैगाम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को। रिवायतों में खुद नकल किया जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना शर्माते थे, कैसा शर्माते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हया कितनी थी, शर्म कितनी थी। फरमाते हैं, रिवायतों में बात नकल की हुई है, जिस तरह गैर शादीशुदा लड़की, कुंवारी लड़की शर्मती है, उससे भी ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हया थी। क्या थी? जिस तरह गैर शादीशुदा लड़की, कुंवारी लड़की
ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، 18 سال 17 سال 16 سال 15 سال کی لڑکی کے اندر جو حیا ہوتی ہے، جو شرم ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا اور شرم اس سے بھی زیادہ تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی میں کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا، امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا. کتنی باتیں معلوم ہیں؟ 2 باتیں کہ امت کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نشے سے کیا رہے؟ دور رہے. امت کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بے حیائی سے دور رہے. تیسری بات، آج امت کا نوجوان جو پریشان ہے نا، وہ اپنے رزق کو لے کر ہے، وہ اپنے جاب کو لے کر ہے. اس کو لے کر ہے. امت کے نوجوان نے انجینئرنگ پوری کی، جب تک اسے انجینئرنگ والا جاب نہیں ملتا، اس کی اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق اسے جاب نہیں ملتا، تب تک وہ فقیری کی زندگی گزارتا ہے، اپنے گھر والوں پر بوجھ بنا رہتا ہے، آوارہ پٹوں کے ساتھ گھومتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 یا 16 برس کے ہوئے. کتنے برس کے ہوئے؟ سن لینا ان باتوں کو، یہ سیرت کے کچھ نکات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس کے ہوئے؟ 15 یا 16 برس کے ہوئے. ابا کا انتقال ہو چکا تھا، دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، امی جان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی نگرانی میں کیا تھے؟ پرورش پا رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جوابداری کس نے اٹھائی تھی؟ چچا ابو طالب نے اٹھائی تھی. 15-16 سال کے ہوئے احساس پیدا ہوا کہ کہیں میں میرے چاچا پر بوجھ تو نہیں بن رہا ہوں. خاندان بڑا تھا، کمانے والے کم تھے. اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، جا کر بولے، اے چچا، اے چچا، میں اب آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتا، میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ کام کرو. ہمارے نبی نے کیا کام کیا دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ نے مکہ کی بگڑی ہوئی زمین کو پاک زمین بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ جہاں مکہ کی عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ وہ شخص جس نے امت کے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات بیان کی. ایسا آدمی کام کیسا کر رہا ہے دیکھیے. امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی 15-16 سال کے ہوئے اپنے چچا سے بولنے لگے، اے چچا ابو طالب، مجھے کچھ کام کرنا ہے تاکہ میں بھی کچھ کما کر پگار پر کام کر کے آپ کو لا کر پگار دوں تاکہ گھر خوشحالی سے گزرے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اجازت دے دی، کہا کہ جاؤ کماؤ. اور فرمایا، بیٹے کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ بولے کہ میں بکریاں چرانا چاہتا ہوں. کون ہے؟ پورے عالم کا نبی، پورے عالم کا نبی. آپ جانتے ہیں نا بکریاں چرانے والے کی کیا عزت ہے. ادھر کنڑ میں جملہ ادا کیا جاتا ہے، کری کایونو بولتے ہیں اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے جی. نبی ہے، عالم کے نبی. اگر چاہتے تو بڑے سے بڑا کام کر سکتے تھے، بغیر کام کے بھی اللہ زندگی چلا سکتا تھا، لیکن امت کے نوجوانوں کو پیغام دینا تھا. 15-16 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی نوجوانی پر قدم رکھتا ہے تو اس کو فیلنگ آتی ہے کہ مجھے کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم پر، کتنی درہم پر؟ 2 درہم پر دوسروں کی بکریاں مکے کی وادیوں میں چرانا شروع کی. مکے کے پہاڑوں میں کیا چرانا شروع کیا؟ بکریوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرایا. اور امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی کام بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. کوئی بھی کام بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. کام میں حلال اور حرام کا فرق ہوتا ہے. کس کا فرق ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، کام میں حلال اور حرام کا فرق ہوتا ہے. لیکن امت کے نوجوان آج تھوڑے وقت میں مالدار بننے کے چکر میں
حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، پورا گھرانہ پریشانی میں آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بکریاں چرا کر یہ پیغام دے کر چلی گئی ہم تماموں کو کہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس کام میں حرام اور حلال کا فرق ہوتا ہے، اس کو نہیں بھولنا. پہلے دن کی کمائی لا کر ابو طالب کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور بولتے ہیں اے چچا ابو طالب، یہ میرے آج کے دن کی کمائی ہے. نوجوانوں کو پیغام دیا کیا کر کے؟ اگر آپ نے انجینئرنگ پوری کی ہے، ایم اے پورا کیا ہے، بی ایڈ پورا کیا ہے، جب تک آپ کو کام نہیں ملتا کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیجئے، لیکن حرام میں مت جائیے. آن لائن کے فراڈ میں مبتلا ہو کر، جوا اور سٹے میں پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کیجئے. سودی کاروبار کر کے اپنے گھرانے کو اور خود کو برباد کرنے والا کام نہ کیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں پیغام دیا نہیں دیا؟ ارے بکریاں چرانا کوئی بڑا کام؟ معمولی کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کام کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ ویٹر ہیں، آپ سب سے بہترین کام پر ہیں. آپ یہ نہ سوچو کہ میں لوگوں کا جھوٹا صاف کرتا ہوں، نہیں، اس سود کے حرام کے پیسے سے بہتر ہے آپ کا حلال کا دن کا 500 روپیہ. گلے میں چین، ہاتھوں میں 5 سونے کی انگوٹھیاں، یہ سود کے پیسے سے پہننے سے بہتر ہے کہ آپ معمولی سے کپڑے پہن کر ویٹر کا کام کریں لیکن حلال کا کام کریں. آپ آٹو ڈرائیور بنے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ انجینئر ہے، کوئی بات نہیں. جب تک آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن کے مطابق کام نہیں ملتا، کوشش کرتے رہا کیجئے، کامیاب ضرور بنیں گے. لیکن کام نہیں ملتا ہے یہ سوچ کر حرام میں مت جائیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرا کر تعلیم دی. اگر تمہیں کوئی کام تمہارے کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں لگتا، چھوٹا لگتا ہے، تو نبی کی زندگی کو یاد کرو. کیا نبی سے بڑا ہوں میں؟ کیا میں نبی سے اونچا مقام والا ہوں؟ نعوذ باللہ نہیں. ہمارے نبی تو پورے عالم کے تھے. آج میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے نبی نے بکریاں چرا کر کمایا ہے، میں تو آٹو چلانے کو شرم کرتا ہوں کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں نا. اللہ کے نبی کے متعلق کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی جی آپ پورے عالم کے نبی ہے. عالم کا نبی. کس کا نبی؟ نبی کون؟ ہم سب کی سفارش کرنے والے نبی. ایسا نبی بھی معمولی کام کر کے امت کے نوجوانوں کو فراڈ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ فرمایا التاجر الصدوق، کاروبار میں سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے والا، ایمانداری، وفاداری، حلال اور امانت داری کے ساتھ کام کرنے والا، تاجر، بزنس مین، آٹو والا، ویٹر، کارپینٹر، یہ سب آ گئے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کو قیامت کے دن یہ لوگ نبیوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. کن کے متعلق؟ بزنس مین کے متعلق فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حلال کمانے والے کے متعلق فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ بولو. کون چاہتا ہے کہ ان کا شمار شہیدوں کے ساتھ ہو؟ اپنے بزنس کو حلال بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا امت کے نوجوانوں کے لیے. تیسری بات، سب سے اہم بات جو آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت برا درد بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے 25 برس کو پہنچتے ہیں. کتنے برس کو؟ اپنی نوجوانی کے 25 برس کو پہنچتے ہیں. 25 برس کی عمر بولے تو جانتے نا، دماغ میں خباستیں رہتی ہے، نوجوانی کا پرجوش جوش رہتا ہے، نوجوانی ایک دم ابلتے رہتی ہے. اس میں آدمی حرام حلال کا بھی نہیں سوچتا، بس ایک مرتبہ مل جائے، لڑکی مل جائے، بھگا کر تو لے کر جاؤں گا، یہ سوچتا ہے آدمی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہو جاتے ہیں کیونکہ چچا ابو طالب کی نگرانی میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں.
بولتے ہیں چچا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور بڑوں کی اجازت لیتے ہیں، ابو طالب بھی اجازت دے دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے تھے گھر کے وہ بھی اجازت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ شادی کر لیجئے۔ اس وقت عرب کے مالدار خاندان کی ایک عورت تھی جس کا شوہر گزرا ہوا تھا، جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 برس کی، اللہ کے نبی کی عمر کتنی؟ 25 برس کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40، حضور کی عمر 25، لڑکی بڑی لڑکا چھوٹا، پھر بھی شادی کیے۔ امت کو یہ پیغام بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 برس کی عورت سے شادی کی تھی، اللہ کے نبی کا مقصد خواہش پورا کرنا نہیں تھا، اللہ کے نبی کا مقصد اس عورت کے ذریعے سے دینداری کو عام کرنا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عورت سے شادی کی، اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولادیں بھی ہوئی، اور بڑوں کی اجازت سے کی۔ کس کی اجازت سے کی؟ بڑوں کی اجازت سے کی۔ اس کے اندر کیا پیغام ملتا ہے امت کے نوجوانوں کو؟ امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جو شادی کا سسٹم بنا رہے ہیں، جو بھاگ کر جانے کا جو نظام بنا رہے ہیں، ہمارے حضور کی زندگی دیکھو، بڑوں کی اجازت سے، ماں باپ کی اجازت سے شادی ہو رہی ہے۔ ماں باپ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما چکے تھے، ماں باپ کا درجہ کس کا تھا؟ چچا ابو طالب کا تھا۔ بڑوں کی اجازت سے شادی ہو رہی ہے۔ امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے 25 برس تم کو تمہارے ماں باپ پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، تمہیں ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے، کبھی کبھی وہ غیر مذہب کی بھی ہوتی ہے، تم اسے لے کر فر ہو جاتے ہو، اور ماں باپ یہاں جو برسوں سے اپنی عزت کی حفاظت کر رہے تھے، تمہارا ایک چھوٹا سا غلط کام تمہارے ماں باپ کی عزت کے اوپر آنچ پیدا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اگر تمہیں شادی کرنی ہے تمہارے ماں باپ کی اجازت سے کرو، تمہارے ماں باپ منع کرتے ہیں تو تم کیا ہو جاؤ؟ پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ بلکہ ہوتا کیا، یہاں جوانچ ماں باپ کو قانون سنانے لگتا، بولتا انہیں میں 22-25 کا ہو گیا ہوں، لڑکی 20 کی ہے، ہمیں دونوں قانوناً بالغ ہے، بھاگ کو جا کو شادی کر سکتے ہیں۔ ارے گگو، اتنے سال جو پالے نا، اس کا کیا بدلہ دیا تو؟ بولنے نہیں آتا تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، سب کچھ تیرے ماں باپ نے تیرے واسطے کیا، تو 4 دن کی محبت کے واسطے 25 برس کی محبت کو بھول گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اے امت کے نوجوانوں، نکاح کرنا ہے تو اپنے بڑوں کی اجازت سے کرو، بھاگ کر جا کر اپنے ماں باپ کی عزتوں کو نیلام کرنے والا کام نہ کرو۔ کیا ہوتا ہے، ہمارے سوسائٹی کی نوجوان بیٹی غیر مذہب کے چھوڑے کے ساتھ محبت کے چکر میں بھاگ کر چلی جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ 60 ٹکڑے کر کے جنگل میں اڑا دیا گیا یا گٹر میں ڈال دیا گیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چلنے کا نتیجہ ہے یہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا، اور یاد رکھنا جو جوڑا ایسا بھاگ کے جا کے شادی کرتا ہے اسے 4 دن تو ضرور خوشی ملیں گی۔ کیوں؟ 4 دن کے اندر اپنی نوجوانی کی جوانی کے مزے میں وہ پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں، مگر اس کے بعد انہیں ماں باپ کی یاد ضرور ستاتی ہے، ضرور ستاتی ہے، کیونکہ وہ جوڑا آگے جا کر خوشحال نہیں رہتا، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ انہوں نے نکاح نہیں کیا ہے، ماں باپ کی بد دعاؤں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، لڑکیوں کو بھگا کر یا لڑکیاں خود بھاگ کر جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم حلال ہو گئی ہیں، نہیں، پیدا ہونے والی اولاد ولد الزنا شمار کی جائے گی۔ امت کے نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں پیغام دیا، میں بھی تمہاری طرح جوان تھا، کیا میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا؟ یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی عمر کے 35 برس کو پہنچے. کتنے برس کو؟ اس وقت ماحول یہ بن چکا تھا مکہ المکرمہ کا اور آس پاس کا لوگوں پر ظلم کرنے لگے تھے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر کیا کرنے لگا تھا؟ ظلم کرنے لگا تھا. کافر مسلمانوں پر کیا کرنے لگ گئے تھے؟ ظلم کرنے لگ گئے تھے. ایک 35 برس کا آدمی اپنی نوجوانی کی دہلیز پر ہے، کیونکہ عام طور پر 40 کی عمر کس کی مانی جاتی ہے؟ نوجوانی تک کی شمار کی جاتی ہے. 35 برس کے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت دیکھا کہ ماحول خراب ہو چکا ہے، لوگ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمیٹی بنائی. کیا بنائی؟ اس کمیٹی کا نام رکھا حلف الفضول. کیا رکھا؟ حلف الفضول. اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو ظلم ہو رہا ہے ظلم سے لوگوں کو بچایا جائے. اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ غریبوں کی مدد کی جائے. اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ بیوہ عورتوں کی مدد کی جائے. اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے. 35 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہترین سوجھ بوجھ دی اور ہونے والے حالات کو، ظلم کو، خرابی کو، فساد کو ایک نوجوان نے دور کر دیا. کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی تھی. کیا پیغام ملتا ہے امت کے افراد کو اور امت کے نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا؟ تمہارے علاقوں میں بھی اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی گناہ کر رہا ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نوجوانوں کی ایک ٹیم بناؤ اور معاشرے میں ہونے والے گناہوں سے لوگوں کو روکو. لیکن آج کا زمانہ بڑا مختلف ہے جناب. جب 2 آدمی لڑتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بناتا ہے مزے لینے کے لیے. تیسرا آدمی مزے لینے کے لیے یہاں ویڈیو بناتا ہے، پھر اسے نشر کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، فارورڈ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب دیکھو کہ 2 لڑ رہے ہیں، محلے میں جھگڑا ہو رہا ہے، محلے کی لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، نوجوان بگڑ رہے ہیں، بڑے درد کے ساتھ میں میرے اس بستی کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، مسجد کے حالات کو دیکھو. نوجوانوں بوڑھے نمازوں کو شریک ہو رہے ہیں. آپ کی نمازیں کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کے حالات کہاں بگڑ رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں نوجوانی میں؟ ابھی بدن میں گرم خون ہے، ابھی طاقت ہے، ابھی جوانی ہے، تو تمہیں گناہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے. میرے عزیز نوجوانوں، اسی جوانی میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا کر بتاؤ. اسی نوجوانی میں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر کے بتاؤ. اسی نوجوانی میں اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا کر بتاؤ. میں کہتا ہوں پورے طور پر آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے انشاءاللہ. لگاؤ تو صحیح، لگاؤ تو صحیح. کیا بات ہے، بن بلائے آپ گناہ تک چلے جاتے ہو. یہاں تو بلانے والا آواز لگاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بلانے کے باوجود بھی نیکی کی طرف نہیں آتے آپ لوگ. کیا کبھی بیئر کی دکان والا آپ کو بلاتا ہے؟ آپ خود جاتے ہیں گناہ کی طرف. یہاں تو نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہاں تو نیکی کی طرف آپ کو دعوت دی جاتی ہے. دعوت دینے کے باوجود بھی احساس کا ختم ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے. میرے نوجوانوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نوجوانی کے مختصر سے نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہو جاتے ہیں. کتنے برس کے؟ یہاں سے پورا کیا بدلا؟ پورا نظام بدلا اللہ نے. یہاں سے جو کہانی میں ٹویسٹ آیا نا وہ 40 برس کے بعد آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس تک کی زندگی امت کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام. اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. اللہ نے پہلے تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت کو کیسے سنبھالنا ہے. علماء کرام نے یہ بات کتابوں کے اندر نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائی تھی 15 سے 16 سال کی عمر میں، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ مقصد تھا امت کے نوجوانوں کو حلال کمائی بتانا کہ میں نبی ہو کر بھی معمولی کام کرتا ہوں،
تم بھی اگر اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہتے ہو تو کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے نہ دیکھو، کام حلال ہے یا حرام ہے یہ دیکھ کر کرو۔ پہلا مقصد تھا۔ دوسری حکمت کیا تھی بکریاں چرانے میں؟ بکریوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف نہیں چلتی، انہوں یہاں سے آواز نکالے تو اس طرف کوئی چلی جاتی ہے، وہاں سے آواز لگاؤ تو کوئی یہاں چلی جاتی ہے۔ بکریوں کے اندر ایک جوتی نہیں رہتی، انہوں دیکھتے دیکھتے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، ٹیم سے الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرا کر امت کے اندر کام کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا گیا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بھی ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر باہر ٹن مارے گی، باہر گھومے گی۔ اس امت کے راستے کو جو ہے صحیح طریقہ پسند نہیں آئے گا، نوجوان بھی بے حیائی کی طرف جائے گا، زنا کی طرف جائے گا، کبھی شراب کے اڈوں کی طرف جائے گا، امت کی عورتیں کبھی بگڑیں گی۔ اے نبی جی، آپ کو ان کو لے کر چلنا پڑے گا، یہ سکھایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد جب 40 برس کے ہوئے تو اللہ نے کیا بنایا؟ نبی بنایا، اور غارِ ہرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پہلی وحی، نبوت کی پہلی وحی، نبوت کا پہلا پیغام غارِ ہرا کے اندر نازل ہوا۔ وہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غارِ ہرا کے اندر اتری۔ یہ جب وحی آئی کہ تم پڑھو اے نبی جی اللہ کا نام لے کر جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ آپ کو امت کے اندر کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے چینی ہوئی، سیدھا بھاگتے چلتے کہاں چلے گئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر چلے گئے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ چلے گئے اور جا کر خود کو چادر میں چھپا لیا، اور چادر میں جیسے ہی چھپ گئے حضرت خدیجہ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا؟ بولے نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر بہت ٹھنڈ بج رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی گھنٹی زور سے بجائی گئی ہو اور کانوں میں اس کی آواز میرے گونج رہی ہے، جس کو روایتوں میں سلسلۃ الجرس کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ جب وہی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسا لگا کہ کوئی بڑی سی بیل بجائی گئی ہو اور اس کی آواز کانوں میں گونج رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چادر کے اندر تھے۔ یہ آخری بات ہے، اس کو خوب غور سے سن لینا، امت کے نوجوانوں اور آنے والی تمام نسلوں کو پیغام ملے گا یہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں تھے، اللہ نے دوسری وحی نازل فرمائی سورہ مدثر کے طور پر۔ کون سی سورت؟ سورہ مدثر۔ اس کے اندر فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر، تم کھڑے ہو جا، مت لینا، آج سے تیری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب مجھ پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد جو امت کے سامنے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ بات تھی، لا راحت بعدی، آج کے بعد مجھے کوئی راحت نہیں ملے گی۔ امت کے نوجوانوں کو، امت کے افراد کو، چاہے وہ عورتیں ہوں، مرد ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، سب کو دین کے راستے کی طرف لانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی آئی، فرمایا قم فانذر، اے نبی جی آپ کھڑے ہو جائیے، اب آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو کام کرنا ہے دعوت کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قم فانذر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت اتری تو حکم ہوا چلو اب دعوت کا کام کرو، چلو بگڑی ہوئی امت کو سدھارو، چلو اب تمہیں رکنا نہیں ہے۔ شراب کی بھٹیاں بند ہو گئی، عورتوں کی بے حیائیاں بند ہو گئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے ذریعے سے ہوا۔ اب ایک پیغام ہے یہاں پر، وہ پیغام کیا؟ دعوت کا کام کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا، اٹھ کھڑے ہو جا، کام چالو کر۔ کہاں سے کرنا ہے؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت کی پہلی سیڑھی تمہارا گھرانہ ہے، دعوت کی پہلی سیڑھی تمہارا
घराना है। अबू तालिब को दावत दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा किसको दावत दी? अबू तालिब को दावत दी। अपने घराने से दावत का काम शुरू किया जाए। भाई जनाब, दावत देना बहुत आसान है, अवामुल नास को अपने घर की फिक्र करना बहुत मुश्किल है। अपने नौजवान बेटी और बेटे को सुबह की नमाज में जगाना दुश्वार है, वही बात दूसरों को दावत के तौर पर देना बहुत आसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, तुम दावत का काम अपने घराने से शुरू करो। बड़ा अजब हाल है उम्मत का। कोई आदमी अपने ऊपर इस बात को न लेना, ये पूरे उम्मत का हाल है, अजब हाल है। इमाम साहब किसी दिन फजर की नमाज में नजर नहीं आए तो इमाम साहब पर बड़ी गहरी नजर रहती है। यहां खुद का नौजवान बेटा नमाजें छोड़कर भगोड़ा बन के सोया हुआ है। ये उम्मत का हाल है। उम्मत के अफराद को बताना पड़ेगा कि दावत का काम सबसे पहले अपने घराने से शुरू किया जाए। हम में से हर एक आदमी नियत करेंगे इंशाअल्लाह कि आज से हम अपने घरानों की इस्लाह करेंगे। मेरी बेटी की नमाजें कज़ा ना हो, मेरी बेटी बगैर पर्दे के घर से बाहर ना निकले, मेरे बेटे के अंदर ऐसी नौजवानी आए जो नौजवानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलूब है, जो नौजवानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह को मतलूब है। हम ऐसा नौजवान अपने बेटे को बनाएंगे। मैं मकतब का क्या हाल बयान करूं। मैंने चंद बच्चों को देखा था, इस हमारे जो गैर मजहबी भाई है उनके त्योहार के मौके पर मैंने यहां इसी बस्ती के कुछ नौजवानों को और कुछ बच्चों को देखा था जिनकी उम्रें 15 और 12 और 14 की हो चुकी है। वो भी उनके साथ ढोलक बजा रहे थे। नाउजुबिल्लाह, क्या हाल है मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों बस्ती का। कब सुधरोगे, कब बनोगे? क्या अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा? मस्जिद में सिर्फ बूढ़े शरीक हो रहे हैं। नौजवानों को देखता हूं, अजान सुनने तक तो वहां रहते हैं, अजान के बाद पता नहीं कहां चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि आसमान खा गया हो, जमीन निगल गई हो। ये हालात उम्मत के नौजवानों के इस वक्त चल रहे हैं। बगल में घर है, बगल में मस्जिद है, फिर भी नौजवान मस्जिद को आना नहीं चाहता। ऐसे ही किसी दोस्त का फौरन फोन आ जाए, फौरन कॉल आ जाए, क्रिकेट खेलने जितने भी दूर जाना हो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचेगा। वो न धूप देखेगा, वो न छांव देखेगा, न बारिश देखेगा, न सर्दी देखेगा, वो जाएगा जरूर। ऐ उम्मत के नौजवानों, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, ये मस्जिद आपकी है, ये मोहल्ला आपका है, आगे चलकर आपकी नस्लें ही आने वाली है। अगर आपने इस वक्त अपने नस्लों की फिक्र नहीं की तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली नस्लें हम पर थूकेगी कि मेरा बाप ऐसा था कि इसने मेरी दीन की फिक्र नहीं की। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नौजवानी के कुछ मरहलों को हम नौजवानों के सामने रखा ताकि हम भी अपनी नौजवानी की जिंदगी में अपने दीन की फिक्र करें, अपने जात की इस्लाह की फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।